صحابہ کرام کا یہی نظریہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننے کے اندر کبھی بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی۔ جو حضور کی شان ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں نا، ان کو تسلیم کرنے کے اندر، ان کو بیان کرنے کے اندر، لوگوں تک پہنچانے کے معاملے کے اندر کبھی تم نے بخل سے کام نہیں لینا، کبھی کنجوسی سے کام نہیں لینا، بلکہ میرے حبیب کی شان کو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے حبیب کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ دی، کہ حدیبیہ والے دن، صلح حدیبیہ والے دن ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا اور ہمیں سخت پیاس لگنے لگی، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے اور جانوروں کو بھی پانی پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا ایک چمڑے کا برتن موجود ہے، چمڑے کا برتن کہ جس کے اندر کچھ تھوڑا سا پانی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتوضأ منہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو ہے نا وہ وضو فرمایا، اس پانی سے وضو کیا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو چمڑے کا چھوٹا سا برتن ہے، اس کے اندر جو ہے نا کچھ پانی ہے، حضور نے اسے جو ہے نا وہ وضو فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، تو اب صحابہ کرام ثم اقبل الناس نحوہ، تو تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپک پڑے، تمام دوڑ پڑے حضور کی ذات، حضور کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں، تمام صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو یہاں پر، کس نظریے سے آئے ہو میرے پاس، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ آج کہتے ہیں کہ جناب فقط اللہ رب العالمین، جو بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، جو بھی تمہارے لیے کوئی کام ہو، کوئی پریشانی ہو، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا التجا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کی شاہ رگوں کے قریب رب تعالیٰ کی ذات نہیں تھی؟ صحابہ کرام کو جب یہ مشکل پیش آ گئی کہ جناب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پینے کو پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، تو جب ان کے پاس وہ پانی ختم ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے؟ حضور یہ کیونکہ ان کو ابھی تک یہ نظریہ نہیں پڑھایا تھا، شرک والا نظریہ ان کو نہیں تربیت دیا گیا تھا۔ ان کی تربیت یہ نہیں کی گئی تھی کہ مطلب حضور کی سے کوئی سوال کر لیں، اپنی مشکل حضور کے سامنے جو ہے نا بیان کر لیں، اس کا کوئی حل حضور سے طلب کر لیں، تو اس کا جو ہے نا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ تربیت ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ تو جو ہے نا شرک بات کے اوپر جو ہے نا شرک کرنے والا، تربیت کرنے والے تو آج پیدا ہوئے ہیں کہ جناب یہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو یہ صحابہ کرام کو یہ تربیت کیوں نہیں کی گئی کہ جناب تمہیں جو مشکل پیش آ گئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین تمہاری شاہ رگوں سے زیادہ قریب ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ثم اقبل الناس نحوہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے پوچھا، سوال کیا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، کس مقصد کے لیے ہوئے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی ہے، اور ہمارے جانوروں کی جو ہے نا وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر نکل رہی ہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے ہمارے پاس، یا رسول اللہ یہ ہماری مشکل ہے، اس کا کوئی حل نکالو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ جناب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا غیر اللہ سے تو مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے تو کچھ نہیں مانگے، جو بھی مشکل ہو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، غیر اللہ سے مانگا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ تو بدعت ہو جاتی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا کہ اگرچہ اللہ رب العالمین تمام مشکلوں کو حل فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ مشکلات دور کرانے کے لیے، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے حبیب کا دروازہ دکھایا ہے۔
کیونکہ ان کی نظروں کے اندر یہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جب اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، فرمایا کہ میرے حبیب کے دروازے پر آ جانا، میرے حبیب کے پاس آ جانا۔ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، فرمایا کہ جاؤکا، میرے حبیب کے پاس آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤكَ، فرمایا کہ جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو وہ میرا حبیب تمہاری سفارش کرے گا، تو میں تمہاری وہ مشکلیں آسان کر دوں گا۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جناب یہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، اپنے رب سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہو جاتا ہے، اپنے رب سے مانگو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فوضع النبی یدہ فی الدکوۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جو چمڑے کا برتن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر رکھا، اس برتن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہو گیا تو کیا حضور کو شک ہوگا کہ میں یہ ہاتھ تو رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں اب پانی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اگر شک ہوتا تو پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے ایمان کا کیا بنتا؟ تو وہ تو یہ سمجھتے کہ جناب جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہمیں پانی دے سکے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی اختیار نہیں دیا۔ اور اگر بالفرض وہ ایمان سے نہ بھی ہاتھ دھو بیٹھتے، ایمان سے پیچھے نہ بھی ہٹتے، لیکن کسی اور نے تو کلمہ نہیں پڑھنا تھا، کوئی اور تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا، حضور کی غلامی میں نہ آتا، کیونکہ وہ ان کی ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی کہ جناب یہ تو ایسا نبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا انداز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھ دیا، اور حضور کو اس بات کا یقین تھا کہ ہاتھ رکھنا میرا کام ہے اور اس میں سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو حضور نے اپنے اس یقین کے ساتھ اس برتن کے اندر ہاتھ رکھا، اور پھر ہاتھ رکھنے کا جو ہے نا نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر رکھا تو راوی کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک بیچ میں رکھنے کی دیر تھی کہ اس برتن سے جو ہے نا وہ چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا، چشمے کی طرح پانی باہر نکلنے لگا۔ فرمایا کہ کیسا پانی تھا؟ اب جب جسم سے پانی نکلتا ہے انسان کے جسم سے، وہ تو انسان کی رطوبت ہوتی ہے، وہ تو خون نکلتا ہے یا ایسا پانی نکلتا ہے کہ جو بالکل ناپاک ہوتا ہے، تو انسان کے جسم سے جو نکلنے والا پانی ہے وہ قابل استعمال نہیں ہوتا، اس سے بندہ پی نہیں سکتا، بلکہ تو اسے تو بندہ نفرت کرتا ہے جو انسانی، بلکہ دوسرا بندہ تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، یا انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے تو کوئی بھی کبھی دوسرا بندہ اس کو اٹھا کر پیتا نہیں ہے، اس کو اپنی جسم پر نہیں ملتا۔ لیکن یہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے وہ پانی نکلا تو ہم جو ہے نا وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے بھاگ گئے۔ فرماتے ہیں نہیں، صحابہ کہتے ہیں شربنا، ہم نے اس پانی کو پیا، وتوضأنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا۔ تو جب صحابہ کرام نے اس پانی کو پیا بھی صحیح اور اس پانی سے وضو بھی کیا تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عام لوگوں کے جسم سے پانی نکلے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن یہ جس ہستی کے ہاتھوں سے پانی نکل رہا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اور ان کے جسم سے جو نکلنے والا پانی ہے وہ بالکل پاک ہے، اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے کہ اگر پئیں گے تو پاک ہے، وضو کریں گے تو ہمارے جسموں کو بھی پاک کر دے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ شربنا، ہم نے وہ پانی پیا، وتوضأنا، اور ہم نے وہ پانی، اس پانی سے ہم نے وضو بھی کیا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب انسانی ڈھانچہ کتنا ہے، کتنا ایک انسان کا وجود ہے، کتنا جو ہے نا انسان کا جو ہے نا وہ جسم ہے، اس کے اندر کتنا پانی، اگر سارا بھی جسم پانی سے بھرا ہوا ہو تو کتنا پانی آ سکتا ہے، کتنا پانی آ سکتا ہے اس کے اندر، کہ مطلب کتنے لوگ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، کتنے لوگ پی سکتے ہیں، کتنے اپنے جانوروں کو پلایا جا سکتا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جناب کم کنتم یومئذ، تم اس دن تھے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگوں نے وہ پانی پیا، کتنے لوگوں نے پانی پیا اور کتنے لوگوں نے اس سے وضو کیا تھا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا 15 مئۃ،
فرماتے ہیں کہ اس دن ہم 1500 تھے، 1500 لوگ وہاں حدیبیہ کے اندر موجود تھے کہ 1500 لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی صحیح اور 1500 لوگوں نے اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ لیکن اب اس سے اگلی بات جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی نہیں گئی کہ جناب جب 1500 لوگوں نے پانی پی لیا، وضو کر لیا، جانوروں کو پلا لیا، تو کیا کچھ پانی باقی بچا تھا؟ اب انہوں نے کسی نے سوال کیا کہ جناب تم کتنے تھے؟ جواب دے دیا کہ جناب ہم 1500 تھے، 1500 تھے، 1500 لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ اب سوال کا جواب ختم ہو گیا۔ لیکن میں پہلے بیان کرتا ہوں صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ جب حضور کی شان کی بات آ جائے نا تو پھر اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی، حضور کی شان کو توڑ توڑ کر بیان نہیں کرنا کہ جناب یہ کہنا، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، حضور کو جو نا عالم الغیب نہیں کہنا، حضور کو صاحب اختیار نہیں کہنا، حضور کو نور نہیں کہنا، حضور کو یہ نہیں چیز نہیں کہنی۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب حضور کی شان کی باری آ جائے نا تو پھر تم نے حضور کی شان کو تولنا نہیں ہے، پرکھنا نہیں ہے کہ یہ شان تھی، یہ نہیں تھی، یہ چیز یہ نہیں تھی۔ فرمایا کہ لو کننا مئۃ الف لکفلنا، حضور آپ نے فرمایا کہ ہم اس دن تھے تو 1500، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جو پانی نکلا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کفایت کر جاتا، ہمیں وہ پانی کافی تھا۔ اتنا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا آپ کے دست مبارک سے نکلا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگ جو ہے نا بڑی بخاری کرتے ہیں، بخاری کے اندر یہ لکھا ہے، میں نے کہا جو بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری